بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو ہم بنا رہے ہیں مفتی اعظم ایشیا، امام العلماء، امام الفقہاء اور محقق مسائل جدیدہ حضرت مفتی اعظم ایشیا مفتی منیب الرحمن صاحب کے بارے میں۔ وہاں کے کچھ LKG نرسری نابالغ مفتیوں نے جو فتوی بازی کی ہے، جس میں ایک نام فرضی نقلی مشاہد حسین ہے۔ وہ مشاہد حسین دعوتی عطاری ہے، مشاہد حسین عطاریہ ہے، عطاری۔ اور ایک مفتی سمر ہے، یہ بھی عطاری ہے۔ جھوٹ بولنے میں یہ نمبر 1 لوگ ہیں وہاں کے، جھوٹ بولنے میں نہ جانے کس طرح سے جھوٹ بولتے ہیں۔ ان لوگوں نے تو قوم کو گمراہ کر رکھا ہے۔ یہ وہ مفتی ہیں جن کے بارے میں آج سے ہزاروں سال پہلے، قریب ہزاروں سال پہلے بھیڑیوں نے بتا دیا تھا۔ کس نے بتا دیا؟ بھیڑیوں نے بتا دیا تھا۔ جب ان کے بھائیوں نے کہا، والد صاحب نے پوچھا ایوب علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے، کہ میرے یوسف کو کہاں چھوڑے آئے؟ کہا ان کو تو بھیڑیے کھا گئے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیوں کو بلایا اور کہا کیا تم نے میرے یوسف کو کھایا ہے؟ تو بھیڑیوں نے جواب دیا تھا، ہزاروں سال پہلے، قریب لگ بھگ ہزاروں سال کا ہی عرصہ ہو گیا ہوگا، کم بیش۔ بھیڑیوں نے جواب دیا تھا کہ اگر ہم نے آپ کے یوسف کو کھایا ہو تو ہمارا حشر 14ویں صدی کے عالموں کے ساتھ میں ہو۔ یہ تو 15ویں ہے، یہ سمر عطار تو 15ویں کا ہے، اور یہ مشاہد حسین تو 15ویں کا ہے۔ تو بھیڑیوں نے کہا ہمارا حشر 14ویں صدی کے مولویوں کے ساتھ میں ہو۔ یہ وہ مولوی ہیں، بس بھیڑیوں کا واقعہ یاد رکھنا ہے، ان مولویوں کو یاد رکھنا ہے۔ سب مولوی نہیں کہہ رہا میں کہ سب مولوی اس طرح کے ہوں 14ویں صدی میں، لیکن جو بھیڑیوں نے کہا اسے سب مانتے ہیں، اس روایت کو دیوبند والے بھی، بریلی والے بھی۔ اس میں اکثریت ایسے علماء کی ہو جائے گی اس دور میں، اور ایسا ہو بھی رہا، دیکھنے میں بھی آ رہا ہے۔ تو یہ جو فتوی بازی چل رہی مفتی اعظم ایشیا کے بارے میں، اب ان کے اوپر اللہ کا ڈر ہے، جبھی تو سب کو مسلمان مان رہے ہیں، دیوبند والوں کو، بریلی والوں کو، اہل حدیث کو، سب کو مسلمان مان رہے ہیں۔ تو ماننا بھی چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن کا بھائی ہے۔ جو ایمان لے آیا، کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول کو آخری نبی مان رہا ہے، حیات النبی مان رہا ہے، اور صحابہ کو مان رہا ہے، اہل بیت کو مان رہا ہے، وہ مسلمان ہے۔ اب شیعہ میں جو لوگ ہیں صحابہ کو نہیں مانتے، اہل بیت کو تو مانتے ہیں، اور صحابہ کو ہی ماننے والے ان شیعوں میں ہیں۔ ان میں بھی فرقے ہیں، الگ الگ فرقے ہیں، سب کو کافر نہیں کہہ سکتے آپ۔ ہاں، جو زیادہ غلو کرے گا اس کو کافر کہا جائے گا، جو قرآن کے 30 پارے نہ مانے، 40 مانے، اسے کافر کہا جائے گا۔ جو صحابہ کرام کی بہت گھٹیا طریقے سے توہین آمیز الفاظ استعمال کرے ان کی شان کے خلاف، تب مانا جائے گا، ایسے نہیں ہے۔ خالی نئے ماننے سے کافر ایک دم نہیں کہہ سکتے آپ۔ یہ علماء کا فیصلہ، متفقہ فیصلہ ہے۔ پہلا فتویٰ گمراہیت کا ہوتا ہے، پھر جس طرح کا معاملہ ہوتا ہے اس حساب سے فتویٰ ہوتا ہے۔ یزید کو کافر کیوں نہیں کہتے؟ پھر فاضل بریلوی آ گئی بات، آ گئی نقطے پوائنٹ بات۔ پھر یزید کو کافر کیوں نہیں کہتے؟ فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت نے کافر کیوں نہیں کہا؟ جب شیعہ کو تم کافر مانتے ہو تو پھر اعلیٰ حضرت نے کون سی گنجائش دے گی یزید میں جو کافر نہیں کہا کہ ہم اسے کافر نہیں کہیں گے؟ کیوں نہیں کہیں گے؟ اس نے وہ، یہاں تو ہم صحابہ کرام کے ماننے والی بات ہی نہیں ہے۔ یہاں تو امام حسین علیہ السلام پر ظلم کروایا، امام حسین علیہ السلام شہید یزید کی وجہ سے ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام شہید یزید کی وجہ سے ہوئے، بولو پھر اسے کافر تو نہیں کہتے؟ فاضل بریلوی کہتے ہم نہیں کہیں گے انہیں کافر۔ اچھا، گنجائش، دل میں گنجائش ہے، نرمی ہے کہ واہ واہ، یہ کون سا اصول ہے کہ شیعوں کو ایک دم کافر اور یزید کو کافر نہیں کہا جا رہا؟ شیعوں نے کون سا ظلم کیا امام حسین علیہ السلام پر؟ وہ تو امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، وہ تو بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اہل بیت سے۔ واہ، یہ کون سا انصاف ہے؟ الیاس قاضی بتائیں، امام حرم کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا الیاس قاضی، اور یہ کہتے تھے پہلے کہ میرا بس چلتا تو میں ہری گھاس پر نہیں چلتا۔ اللہ کو ادب سکھا رہے ہیں الیاس قاضی۔ ان کے ماننے والے بھروچ میں لیٹرین کے دروازے ہرے، لوٹے ہرے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ بھروچ میں بابا ریحان رحمۃ اللہ علیہ درگاہ پہ ان کا مرکز ہے، لوٹے ہرے، دروازے ہرے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ اور الیاس قاضی کیا کہتے ہیں؟ میرا بس چلتا تو میں ہری گھاس پر نہیں چلتا۔ ہری گھاس کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی ہے۔ تو یہ اللہ کو ادب سکھا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب
یہ اللہ کو بتائیں گے ہیں؟ یعنی گنبد خضرا کی نسبت سے انہوں نے ایسا کہا تھا، تو سمجھ لو گنبد خضرا کی نسبت سے یہ الیاس قاضی نے کہا تھا۔ اور امام حرم کے پیچھے نماز پڑھی، محدث کبھی نے کہا ہے کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں پڑھتا تھا، ایک نماز نہیں کئی بار پڑھتے تھے۔ مشاہد کہاں مر گیا، غفران کہاں مر گیا، ثمر کہاں مر گیا، اور یہ اشرف آصف جلالی کہاں مر گئے؟ زبان بند، پیسہ مل گیا ہوگا نا، نوٹ کروڑوں دے دیے ہوں گے، لاکھوں کروڑوں کا معلوم کتنا دے دیا ہوگا، پیسوں کی کمی نہیں ہے۔ تو فتویٰ دیکھو، انصاف کیا کرو۔ قرآن میں وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اللہ فرماتا انصاف کے ساتھ تول قائم کرو، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَان، اس میں وزن نہ گھٹاؤ کہ خالی مفتی اعظم ایشیا کافر باقی سب مسلمان، وہی جرم کرے دوسرا تو مسلمان۔ کیا مسجد میں جانے سے بھی کوئی کافر ہوتا ہے؟ تو پھر کجا مسلمانی کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو پھر امام حرم کے پیچھے تم نماز پڑھ کے آئے، ساری تعمیرات عرب کی مسجدوں کی وہی کروا رہے ہیں، اسی حکومت نے کروائی ہیں، اور اسی حکومت کے اندر جتنی بھی نئی مسجدیں ہیں وہ جیسے مشاہد حسین نے کہا مسجد زرار کے حکم میں اعلیٰ حضرت نے لکھا، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، تو اعلیٰ حضرتی سب کچھ ایمان ہو گئے کیا؟ اعلیٰ حضرتی معیار دین ہو گئے؟ اللہ رسول نے فرمایا، اللہ رسول نے کیا فرمایا قرآن میں؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، قرآن میں۔ اب سبھی کو مسجد زرار میں لے لو گے، مسجد زرار کے حکم میں لے لو گے، تو شیعہ کی بھی آ گئیں، اہل حدیث کی بھی آ گئیں، دیوبند والوں کی بھی آ گئیں، اور بھی جو تمہارے علاوہ جتنی مسجدیں سب زرار کے۔ یہ مشاہد حسین نے، یہی الیاس قاضی کا عقیدہ ہے، اور الیاس قاضی نے یہ بھی کہا کہ میں تو اعلیٰ حضرت کے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں، یعنی اللہ رزق نہیں دے رہا، اعلیٰ حضرت کے نام کے صدقے میں مل رہا ہے۔ اللہ رسول بتائیے آپ، اللہ رسول کو ایک سائڈ کر دیا، بس بوٹی ملتی رہے، کیونکہ ان پر کوئی فتویٰ نہ لگا ہے۔ جامعہ نمیہ مراد آباد سے کفر کا فتویٰ ہے کہ ہم عید کیوں نہ منائیں، اور انہوں نے لکھا صفحہ 31 میں کہ اللہ کے رسول کھڑے اور یہ بیٹھا ہوا ہے فیضان سنت میں، اور صفحہ 27 میں کہ اس کے اجتماع میں جو بھی گیا سب کی بخشش، جس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا اس کی بخشش نہیں۔ اس پر کب فتویٰ لگا ہوا ہے؟